رابرٹ کلائیو، جو کہ عام طور پر لارڈ کلائیو کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ شخص برطانوی دور حکومت میں ہندوستان بھیجا گیا تھا اور اس نے 6 سال دفتری نوکری کی۔ اس کے بعد یہ فوج میں چلا گیا اور یہیں سے اس کے جوہر کھلنا شروع ہوئے۔ یہ بنگال کا گورنر بھی رہا۔ نواب سراج الدولہ کو ایک سازش کے تحت اسے نے شکست سے دوچار کیا اور اسی نے بنگال کی ولایت میر جعفر جیسے غدار وطن کو دلوائی۔ مزید یہ کہ فرانسیسیوں کو جو بغض و رقابت انگریزوں سے تھی، اس کو ختم کرنے کا سہرا بھی اسی کو دیا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ جن لوگوں نے ہندوستان میں برطانوی راج کو مضبوط و دوام عطا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان میں سے یہ شخص سر فہرست تھا۔ اس کی برطانوی حکومت نے بڑی قدر و منزلت کی اور اس کو لارڈ کا خطاب عطا کیا گیا، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ شخص جب برطانیہ واپس گیا تو اس سے لارڈز کا خطاب واپس لے لیا گیا۔ یہ بے حد بے عزت ہوا، لوگوں نے اس سے واسطہ قطع تعلق کر لیا اور ان سب باتوں سے یہ اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے ایک دن اپنے ہی گھر میں اپنا گلا پھل کاٹنے کے چاقو سے کاٹ کر خودکشی کر لی۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے تاج برطانیہ کے لیے اتنی خدمات دی، اس پر یہ وقت کیوں آیا؟ وہ اس طرح کیوں مرا؟ یہ شخص جب برطانیہ واپس جا رہا تھا تو اس کو کسی صاحب حیثیت و ذمہ دار افراد نے تحائف دیے تھے کہ یہ ہماری طرف سے تاج برطانیہ کے لیے ہیں۔ اس شخص کا جرم یہ تھا، جو کہ ہماری تو نظر میں جرم ہے ہی نہیں، اس نے چند ایک تحائف تاج برطانیہ کو ادا نہیں کیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ مزید ازاں اس پر رشوت لینے کا الزام بھی تھا، جو کہ تحقیقات میں ثابت ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے لارڈ کا خطاب واپس لے لیا گیا۔ گو کہ برطانیہ کے لیے اس کی خدمات کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی گئی، لیکن اس کی پینشن بند کر دی گئی، اس سے ہر قسم کا تعلق منقطع کر دیا گیا، اور بالآخر ایک دن اس شخص نے چاقو سے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی، جو کہ کسی علاقے کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے ایک دن آ کر کئی تحائف الگ الگ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ الگ الگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ گورنر نے کہا، یہ والے تحائف ریاست مدینہ کے لیے دیے گئے ہیں، جبکہ یہ تحائف مجھے ذاتی حیثیت میں دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، دیکھو اس شخص کو، اگر یہ اپنے گھر بیٹا رہتا تو اس کو کون جانتا؟ اور آپ نے تمام تحائف بیت المال میں جمع کروا دیے۔ دور فاروقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحائف ملے، آپ نے وہ تحائف دربار خلافت میں پیش کر دیے، لیکن کچھ تحائف کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ مجھے ذاتی طور پر دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ابو موسیٰ سے کہا، جاؤ وہ کرو جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو گورنری سے معزول کر کے بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ کچھ عرصہ بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر نکلے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے، دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور ابو موسیٰ ایک پتھر پر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو موسیٰ کیسے ہو اور وہ تحائف دینے والے کہاں گئے؟ حضرت ابو موسیٰ رو پڑے اور بولے، مجھے معاف کر دیجئے امیر المومنین، مجھے سمجھ آ گئی ہے، پاکستان آج تباہ و برباد ہے، کیونکہ یہاں احتساب صرف مخالفین کا ہوتا ہے۔ اللہ عمل کرنے